پنجابی میں کہ نہ مال نال زندگی نہ زال نال زندگی. زال کہتے ہیں عورت بیوی کو. نہ مال نال زندگی نہ زال نال زندگی, خیال نال موت تے خیال نال زندگی. تو خیال کو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ خیال جو ہے وہ ہمارا کنٹرول نہیں. کس طرح جبکہ کل میرا وعدہ تھا کہ میں اچھے طریقے سے بات کرنے کی کوشش کروں گی. کوشش ہے لیکن وہ غلطیاں ہوتی جاتی ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ جو پیوریفیکیشن کا آپ ایک جرنی پہ آ رہے تھے وہ ختم ہو گئی کہیں پہ آپ کی. پیوریفیکیشن ایسے نہیں ہوتی. پیوریفیکیشن کا ایک طریقہ کار ہے. جیسے آپ دیکھیں جب کسی پانی کو پیور کرنا ہوتا ہے نا تو اس کو بھی ایک خاص طریقہ کار سے گزارا جاتا ہے. اس نے دینی ہدایت کہتے ہیں نفعمند علم اور عمل صالح کی توفیق کو. تو ہدایت صرف اس چیز کا نام نہیں کہ انسان کسی نے پورے دین کا علم حاصل کر لیا. عمل صالح کی توفیق تو اللہ نے دینی ہے نا ہر ایک چیز پہ. ہدایت اس کے لیے جس کے پاس علم بھی ہے اور عمل صالح کی توفیق. تو یہ توفیق اپنے سے نہیں لی ہے. اپنے اوپر اعتماد نہ کریں. اپنے اوپر اعتماد کرنے کے بجائے اللہ پر اعتماد کریں. تو یہ جو خود رخی زندگی ہے نا اس کو خدا رخی زندگی بنا لیں. دیٹ از پیوریفیکیشن آف تھاٹ. کہ آپ ہر پر سیٹسفائیڈ بھی ہوتا ہے جس وقت انسان کو موت کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ملاقات اور جنت میں جانے کی بات یاد رہتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح یاد دلاتے تھے, ایک دفعہ ایک مردہ بھیڑ کو دیکھ کے تو آپ نے کہا کہ اچھا آپ میں سے کون ہے جو اس کو 2 درہم کے عوض خریدنا چاہے گا. کان اس کا کٹا ہوا تھا تو آپ سے کہا گیا کہ ہم تو اسے یعنی اگر یہ ٹھیک ٹھاک بھی ہوتے تب بھی نہ خریدتے, یعنی زندہ ہوتی تب بھی نہ لیتے کہ اس کا کان کٹا ہوا. اب یہ مردہ اسے کون خریدے گا. آپ نے فرمایا دنیا کی حقیقت جس سے ہم محبت کرتے ہیں وہ اس مردہ بھیڑ کے بچے جیسی بھی نہیں. تو دوسری چیز جو ہے نا وہ دنیا کی حقیقت ہے, اس کی بے ثباتی ہے. ہر دن ہمیں یہی یاد دلاتا ہے. بھلا اسے موت کیسے نہیں یاد آئے گی جو رات کو سوتے ہوئے کہے گا اللہم بسمک اموت و احیا. اسے کیسے نہیں یاد آئے گا جو ہر صبح اٹھ کے کہتا الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. تو یہ زندگی موت کی باتیں ہماری تو دعاؤں میں رکھ دی گئی. الحمدللہ. جزاک اللہ خیر. جی نیکسٹ کوشچن پلیز. بیٹا ادھر آ جائیں. السلام علیکم. تو ابھی اسپرچویلٹی پہ کویشچن ہوا ہے جس پہ آپ نے کہا کہ اسپرچویلٹی از پیوریفیکیشن آف ہارٹ اینڈ تھاٹ. سو ہارٹ قلب is something that keeps on changing and thoughts like your thoughts is something you cannot have control over. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بھی تھاٹس کے اوپر تو اللہ تعالیٰ بھی پکڑ نہیں کریں گے کیونکہ تھاٹس پہ آپ کا اختیار نہیں ہوتا. So my question is basically because it's like the restless heart. The heart will stay restless because you cannot control your thoughts. آپ کے تھاٹس چینج ہو جاتے ہیں, آپ کا ہارٹ کی سچویشن چینج ہو جاتی ہے. تو ہاؤ ٹو اٹین دیٹ پیوریفیکیشن لیول کہ جہاں پہ یو think that I am a bit of a spiritual person, because that's the struggle, like how you said that don't let the emptiness or the hollowness of your heart filled with the world and its luxuries. Try to fill the hollowness with remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala. So how to attain that level where you're a bit of a spiritual person all the time, at least a bit, not too much. جزاک اللہ خیر بیٹا. اتنا اچھا لگتا ہے جب ہمارے بچے سوچتے ہیں اور یعنی غور و فکر کرتے ہیں اور تھوڑا یعنی زیادہ اچھا سوال آتا ہے تو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے. پہلی بات تو آپ نے کہی کہ ہمارا تھاٹس پہ کنٹرول نہیں ہے اور اس پر پکڑ بھی نہیں ہے. سارے فیصلے نہیں کر لیتے نا. اچھا بات یہ ہے کہ تھاٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں پابند کیا ہے. اس کی لاجک ہے. قرآن مجید میں رب العزت نے فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. اگر شیطان کی طرف سے تمہیں کوئی اکساہٹ محسوس ہو اللہ کی پناہ مانگ لو. اس کا مطلب یہ کہ ایک خیال آتا ہے تو خیال جو ہے وہ آپ پابند ہیں کہ اس خیال کو آپ نے گھومنے نہیں دینا, کیونکہ ایک کے پیچھے اور آتے جاتے ہیں خیالات. تو آپ کوئی خیالات کے لیے یعنی آماجگاہ نہیں بنائیں گے اپنے دل کو, کیونکہ اس کے اوپر پکڑ نہیں ہے. وی آر ریسپانسبل اینڈ وی آر اکاؤنٹیبل.
ان خیالات کے پیچھے بھی، اس لیے کہ یہی خیال ہے. وہ جوگی جہلمی کہتا ہے پنجابی میں کہ نہ مال نال زندگی نہ زال نال زندگی. زال کہتے ہیں عورت بیوی کو. نہ مال نال زندگی نہ زال نال زندگی، خیال نال موت تے خیال نال زندگی. تو خیال کو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ خیال جو ہے وہ ہمارا کنٹرول نہیں؟ وہ اسی کو تو کنٹرول کرنا. ہمارے علماء اخلاق کہتے ہیں کہ یہ آپ کا خیال ہے. اسے خواتر بھی کہتے ہیں، یعنی عربی زبان میں، کہ یہ جو خیال آپ کے ذہن میں آتا ہے نا، یہی تو آپ کے ارادے کی بنیاد بنتا ہے. تو ابتدا میں جو خیال آتا ہے تو آپ اگر کانشیس نہیں ہوتے، پھر بار بار ریپیٹڈلی آتا ہے، وہ آپ کے ذہن کے ساتھ چپکتا ہے، آپ کو لگتا ہے یہی میرے دل میں، اور پھر اس کے بارے میں آپ ارادہ کر لیتے ہو اور وہ کام کر لیتے ہو. تو یہ جو ہمارے اعمال ہیں نا، اس کے پیچھے ہمارا ارادہ، اور ارادے کے پیچھے خیالات کی ایک بڑی لمبی بھاگ دوڑ ہے. تو خیالات کو کنٹرول کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا کہ اگر آپ سے نہیں ہوتے، اللہ کی پناہ مانگ لو. اچھا، اب یہ ہے کہ دوسری بات آپ نے کہی کہ یعنی آپ نے جو ایک تھیری بنائی نا اپنی پوری، کہ خیال کو تو ہم کنٹرول نہیں کر سکتے نا، تو پھر کیا چیز ہے؟ اگر آپ دوبارہ اپنا سوال دہرا دیں تو زیادہ بہتری. اب اس کے بعد یعنی کہ میں نے اس کو تھوڑا سا چینج کیا کہ خیال کو کنٹرول کرنے کا حکم دیا. دیکھیں، آپ کسی کے بارے میں برا خیال آپ کے ذہن میں آتا ہے، اس کو کہتے ہیں بدگمانی. قرآن مجید کہتا ہے کہ اجتنبوا کثیرا من الظن، کثرت سے گمان کرنے سے گریز کرو، کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. گمان سے مراد خیال غالب، جو غالب جو چیز ہوتی ہے انسان کے ذہن میں. اچھا، یہ خیال ہے جو بدگمانی بنتی ہے. اسی بدگمانی سے انسان کے اندر بغض پیدا ہوتا ہے، یہی بغض آگے بڑھ کے کینہ بنتا ہے، حسد بنتا ہے، یہی انتقام کا سبب بن جاتا ہے. تو یہ جو یہ خیال ہے، یہی تو ساری زندگی بدل دیتا ہے. ہمارے سارے اخلاق کی بنیاد اگر آپ اسے پڑھیں گے تو خیال کا بہت بڑا رول ہے. ہاں، یہ ایک الگ بات ہے کہ سورہ البقرہ کی آخری آیات کے سلسلے میں جو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، تو اس کے بارے میں جو ہے وہ جو بات رسول اللہ نے کہی ہے کہ جو دل میں آنے والے خیالات ہیں اس پہ پکڑ نہیں ہوگی، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر خیال پہ ہی پکڑ نہیں ہوگی. وہ آنے پہ پکڑ نہیں ہے، رکھنے پہ پکڑ ہے. کہ جب ہم اپنے دل میں رکھ لیتے ہیں، جب ہم کسی کے بارے میں برا سوچتے ہیں پھر دل میں رکھ لیا، تو جب دل میں رکھ لیا تو بدگمان ہو گئے. جب دل میں رکھا تو کینہ اور بغض بھی آ سکتا ہے. دل میں رکھا تو جیلسی، اور آپ کو پتہ ہے کہ جیلسی جو ہے وہ کتنا بڑا رول پلے کرتی ہے. تو خیال کا رول ہے. اب بتائیے آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ انہی خیالات کو پیوریفائی کرنا ہے. جی، مجھے آپ کا پوائنٹ سمجھ آیا کہ حدیث کی انٹرپریٹیشن ایک طرح سے میں نے غلط لی ہوئی تھی کہ خیال پر پکڑ نہیں ہے، خیال آنے پر پکڑ نہیں ہے، اس کے بعد اس کو رکھ لینے پر ہے. تو اس وجہ سے ہمیں اتنا چھوٹا سا ڈفرینس ہے، لیکن نارملی لوگ جو ہے نا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ خیال آیا، چونکہ اس میں میرا کوئی دخل نہیں ہے، اچھا آ گیا تو ٹھیک ہے میری پکڑ نہیں ہوگی، لیکن رکھ لیا، جب دل میں رکھا ہوا ہے تو پکڑ ہے. دوسرا میرا سوال یہ تھا کہ جو ہارٹ ہے ہمارا، جی، قلب ہے، دل ایک ایسا آرگن ہے دیٹ کیپس آن چینجنگ. جی، اس کی حالت بدلتی رہتی ہے، کبھی بھی اس کی حالت ایک سی نہیں رہتی. سو ہاؤ ٹو پیوریفائی یور ہارٹ؟ بیکاز آج اگر میں بہت اسپرچل فیل کری ہوں، یا آج میں بہت اللہ تعالیٰ سے کنیکشن فیل کری ہوں، آئی ایم ناٹ گونا فیل دا سیم اینڈ آئی ایم گونا ویک اپ ٹمارو. کل میں اٹھوں تو اٹس ناٹ میں کوئی کسی سے کس طرح بات کری ہوں کس طرح، جبکہ کل میرا وعدہ تھا کہ میں اچھے طریقے سے بات کرنے کی کوشش کروں گی. کوشش ہے، لیکن وہ غلطیاں ہوتی جاتی ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ جو پیوریفیکیشن کا آپ ایک جرنی پہ آ رہے تھے وہ ختم ہو گئی کہیں پہ آپ کی. پیوریفیکیشن ایسے نہیں ہوتی. پیوریفیکیشن کا ایک طریقہ کار ہے. جیسے آپ دیکھیں، جب کسی پانی کو پیور کرنا ہوتا ہے نا تو اس کو بھی ایک خاص طریقہ کار سے گزارا جاتا ہے. آپ کا جو پیوریفیکیشن آف ہارٹ کی بات ہے نا، ہارٹ اینڈ تھاٹ دونوں کی، بنیادی طور پر یہ جو پیوریفیکیشن ہے یہ تھاٹ کی پیوریفیکیشن ہے. اور یہ یعنی انسان کی تھاٹ میں جو خرابی آتی ہے نا، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، اس کے اعمال کے بارے میں آتی ہے، اللہ کی صفات کے بارے میں. مثال کے طور پر یہ ہے کہ
جیسے شفا کے بارے میں، جیسے رزق کے بارے میں، جیسے یعنی بیماریوں کے بارے میں. ہر انسان نے اپنے ذہن میں خود اس کا کوئی نہ کوئی ایک ورژن رکھا ہوتا ہے. تو جو پیوریفیکیشن ہوتی ہے وہ دراصل اللہ تعالیٰ کی صفات کے جائز اور صحیح تصور سے. جب اسے پتہ چلتا ہے، مثال کے طور پر کوئی کہتا ہے اللہ ہے، بظاہر تو بالکل سچائی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے. جب کوئی کہتا ہے اللہ میرے لیے کافی ہے، یہ ایک اگلی سٹیج ہے کہ اللہ میرے لیے کافی ہے. تو اللہ ہے سے جو ایک ڈسکنیکشن تھا وہ کنیکشن میں بدل گیا کہ اب وہ صرف ہے نہیں، اللہ میرے لیے کافی ہے. الیس اللہ بکاف عبدہ. انسان گھبراتا ہے، کیسے ہوگا، کیا کروں، کہاں چلا جاؤں اس سچویشن میں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ تو انسان کہتے ہیں ہاں میرا اللہ میرے لیے کافی ہے. آپ دیکھیے جس وقت ایک انسان اپنی زندگی میں یعنی اسے نہیں پتا کہ میں نے کل کوئی نیک عمل کر سکنا ہے یا نہیں، آج میں نے نیت کی کل میں اپنا ارادہ پورا کر سکوں گا یا نہیں، اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں جو طریقہ کار بتایا کہ میں تو پورا نہیں کر سکتی، میں اس کے لیے ٹرسٹ کروں گی اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ. کیا اللہ توفیق دے. توفیق وہ دیتا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ میرے پاس وہ قوت نہیں ہے لیکن اللہ کے پاس ہے. یہ پیوریفیکیشن ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اب یقین کیسے آئے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. اور آپ سوچئے مجھے یہ آیت اتنا اس نے مجھے نفع دیا ہے زندگی میں، ایسے لگتا ہے خزانے ہیں. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. وہ ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے کسی نے گمان بھی نہ کیا. تو یہ جو نیک اعمال ہیں یہ رزق نہیں ہے، بالکل تو وہ دے گا. توفیق اس نے دینی ہے. ہدایت کہتے ہیں نفع مند علم اور عمل صالح کی توفیق کو. تو ہدایت صرف اس چیز کا نام نہیں کہ انسان کسی نے اگر فرض کرے پورے دین کا علم حاصل کر لیا، عمل صالح کی توفیق تو اللہ نے دینی ہے نا ہر ایک چیز پہ. ہدایت اس کے لیے جس کے پاس علم بھی ہے اور عمل صالح کی توفیق. تو یہ توفیق اپنے سے نہیں لی ہے. اپنے اوپر اعتماد نہ کریں، اپنے اوپر اعتماد کرنے کے بجائے اللہ پر اعتماد کریں. تو یہ جو خود رخی زندگی ہے نا، اس کو خدا رخی زندگی بنا لیں. دیٹ از پیوریفیکیشن آف تھاٹ. کہ آپ ہر معاملے میں جب خود کرنے کی کوشش کرتے ہو تو خود میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ آپ کو پتہ چل گیا، لیکن رخ خدا کی طرف موڑنا ہے نا. جب اسے اللہ اورینٹیڈ کر دیں گے تو اللہ کے پاس تو قوت ہے، وہ کروا لے گا انشاءاللہ. یعنی کہ جو سوچ ایک تو سوچ خود سے آ جاتی ہے اور ایک ہم خود سے سوچ بھی سکتے ہیں. تو جو ہم خود سے سوچ سکتے ہیں، تو جب ایک سوچ آ جائے تو ہم یہ بھی سوچیں کیا یہ اللہ تعالیٰ کو پسند آئے گا، تو اپنا سینٹر آف اٹینشن گاڈ اورینٹیڈ کر لیں. دیٹس دا ہول کریکٹ. تھینک یو سر، جزاک اللہ خیر. کیا کرتے ہو بیٹا آپ؟ میں پڑھتی ہوں. اوکے جزاک اللہ خیر. جی نیکسٹ کوشچن. السلام علیکم ساتھی جی. وعلیکم. میرا سوال تھا کہ جو ہم رقیہ شرعیہ کی جو آیتیں ہیں قرآن میں سے جو آیتیں پڑھتے ہیں، تو اس میں کہتے ہیں کہ جیسے کوئی بندہ بیمار ہے تو اس کے اوپر ہاتھ رکھ کے آپ یہ پڑھیں، تو یہ بیسکلی فزیکل ہیلنگ کے لیے ہے یا اسپریچول ہیلنگ کے لیے یہ آیتیں پڑھی جاتی ہیں؟ انسان صرف فزیکل بینگ نہیں ہے، اسپرچول بینگ بھی ہے. پریشانی کہاں ہوتی ہے انسان کو؟ اس کی سوچ، انگزائٹی اس کے اندر ہوتی ہے نا. دونوں طرح کی ہیلنگ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 82 میں فرمایا کہ ہم نے قرآن کے سلسلہ تنزیل میں جو کچھ نازل کیا اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے. تو یہ جو رقیہ ہے اس سے شفا ملتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص 3 بار بسم اللہ پڑھ کے 7 بار یہ کلمات پڑھے، درد والی جگہ پہ ہاتھ رکھ کے اس کو درد دور ہو جائے گا.
اعوذ باللہ وقدرتہ من کل شر ما اجد واحاذر. تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ اچھا ہیں تو الفاظ، لیکن الفاظ سے آپ جب اللہ سے مدد مانگتے ہو تو اللہ تعالیٰ مدد کرتے ہیں. جو آپ میڈیسن کھاتے ہیں وہ تو مٹی ہے، کیونکہ مٹی سے چیزیں بنی نا، پھل ہو یا آپ کی ہربز ہوں یا جہاں سے جو کیمیکلز نکلے ہیں، سب کچھ مٹی ہے نا. مٹی پر ہمیں بلیو ہے، کلام پر بلیو نہیں ہے. وائی کلام افضل ہے یا مٹی افضل ہے؟ میں یہ نہیں کہتی کہ آپ میڈیسن نہ یوز کریں یا آپ جو ہے باقاعدہ طور پر اس علم کو حاصل نہ کریں، وہ اپنی جگہ پر ضروری ہے علاج کرنا کروانا. لیکن اگر آپ پوچھو گے کہ اچھا ٹھیک ہے اس سے یعنی رقیہ شریعہ سے کو فائدہ ہوتا ہے تو ہوتا ہے. ایک بار ایسا ہوا سیدنا ابو سعید خدری اور ان کے ساتھ صحابی تھے، وہ گئے کسی علاقے میں، تو ان سے یعنی ظاہر اس دور میں ہوٹلز تو ہوتے نہیں تھے، تو ان لوگوں سے کہا کہ ہمیں کچھ یعنی اس علاقے سے کچھ کھانا پینا ہے. تو انہوں نے کہا ہم آپ کی مہمان نوازی نہیں کریں گے. کچھ دور ہی گئے تھے تو قبیلے کے سردار کو سانپ نے کاٹ لیا. وہ بھاگے کہ آپ لوگوں میں سے کوئی ہے جو کوئی دم کر دے. تو وہ گئے اور جا کے دم کیا، لیکن پہلے انہوں نے طے کر لیا، کچھ دم کیا تو شفا مل گئی. تو طے یہ کیا تھا کہ ٹھیک ہے دم تب کروں گا جب آپ اس کے عوض مجھے 40 بکریاں دو گے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے 40 بکریاں لے لو، لیکن ہمارے سردار کو جو ہے وہ ٹھیک کر دو. تو جب یعنی انہیں 40 بکریاں ملی، صحابہ کرام نے کہا ہم نہیں مانتے کہ آپ نے یہ جو لیا ہے یہ کوئی ٹھیک کام ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے رسول اللہ کے پاس چلتے ہیں. رسول اللہ کے پاس گئے تو انہیں بتایا، تو آپ نے پوچھا کہ آپ نے کیا چیز پڑھی تھی؟ انہوں نے کہا 7 دفعہ سورہ الفاتحہ پڑھ کے دم کیا تھا، تو سانپ کے کاٹے کا علاج ہو گیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان چیزوں میں رائٹلی اگر کوئی ایسی چیز ہو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شفا تو رکھی ہے. الٹیمیٹلی علاج ہم جتنے بھی کروا لیں، شفا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. اس لیے کوئی حرج نہیں ہے دعا کرنے میں، آیات پڑھنے میں کوئی حرج نہیں. جزاک اللہ خیر. جی نیکسٹ کوشچن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا یہ سوال ہے کہ جب اب میں یہاں بیٹھی ہوئی ہوں نا، تو یہاں پر مطلب میں اگر اللہ تعالیٰ کی بات سن رہی ہوں تو مطلب مجھے سکون مل رہا ہے، لیکن اگر میں اکیلے میں سنتی ہوں تو پھر نہیں اس طرح سے فیل ہوتا. پھر کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ یعنی یہ ایسا کیوں ہے؟ کیوں ہوتا ڈفرنس ہے کیا؟ ایسے؟ ٹھیک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ساتھی تھے جن کا نام تھا حنظلہ. انہیں بھی ایسا ہی فیل ہوا اور وہ حضرت ابوبکر کے پاس گئے، کہنے لگے حنظلہ تو منافق ہو گیا. کہنے لگے کیا ہوا؟ کہنے لگے جو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتا ہوں تو میری کیفیت فرق ہوتی ہے، میں گھر آ جاتا ہوں میری وہ کیفیت ہی نہیں رہتی. تو حضرت ابوبکر صدیق کہنے لگے میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے. دونوں اٹھے اور رسول اللہ کی مجلس میں چلے گئے. جب دور سے آئے تو آپ نے پوچھا کیسے آنا ہوا؟ تو حضرت حنظلہ نے کہا نافق حنظلہ نافق حنظلہ نافق حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا منافق ہو گیا منافق ہو گیا. تو آپ نے پوچھا کہ حنظلہ کو کیا ہوا؟ کہنے لگے جو کیفیت میری اس مجلس میں بیٹھ کے ہوتی ہے، جب میں یہاں سے اٹھ کے جاتا ہوں وہ کیفیت نہیں ہوتی. تو آپ نے فرمایا یا حنظلہ ساعت و ساعہ، اے حنظلہ ایک گھڑی کی بات ہے، ایک گھڑی کی بات ہے. ایک گھڑی اللہ کی یاد کی ہوتی ہے اور ایک گھڑی غفلت کی. اگر تمہاری ہر وقت ایسی کیفیت رہے تو فرشتے تمہارے بستر پر تم سے مصافحہ کریں اور تمہیں اپنے کندھوں پہ اٹھا لیں اور سب لوگ فرشتوں کو دیکھنے لگ جائیں. تو ایسا ہوتا نہیں ہے کہ انسان کی ہر وقت ایک جیسی کیفیت رہے. میں یہ نہیں چاہتی کہ ہر وقت میرا ایمان کا لیول ہائی رہے، لیکن نہیں ویسے اس جاننے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن میں یہ چاہتی ہوں کہ یعنی اگر میں گھر میں اگر ابھی یہاں سے اگر میں گھر بھی جاؤں تو مطلب کہ تھوڑا سا تو عمل تو میرا رہے نا، یعنی کہ بالکل ہی چینج ہو جاتا ہے. میں بھی تو گرد آلود فضاؤں میں رہتا ہوں، میرا بھی تو دامن میلا ہو سکتا ہے. انسان جس ماحول میں رہتا ہے اثر تو ہوتا ہے، اس کے لیے طریقہ کار ہے. آپ اللہ کا ذکر کریں، سبحان اللہ اسپینڈ کریں. ہاں جی وہ بھی ہے. تو کچھ چیزیں جو ہے نا ایڈ کرنی پڑتی ہیں لائف میں، جیسے صبح شام کے اذکار ہیں، جیسے کبھی تلاوت لگا لیں، کبھی کوئی اور ایسی چیز. یعنی گھر میں بھی اس یاد کے لیے نا کوئی چیز ایسی ضرور رکھیں، تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ
کہ صبح شام کے اذکار کرنے سے صبح کے شام اذکار کر لیے، اس کے بعد جب ٹائم ہوتا ہے تو اس کے بعد یعنی کہ نیگیٹیو تھاٹس وغیرہ. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 کلمات ایسے ہیں مجھے ہر اس چیز سے زیادہ عزیز ہیں جن پر سورج طلوع اور غروب ہوتا ہے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. تو آپ کو فرصت ملے تو آپ یہ کلمات استغفار پڑھ لیں، استغفر اللہ، اور یہ کہ آپ تلاوت لگا لیں، کوئی اور چیز ایسی لگا لیں، کچھ اچھی سے نشید لگا لیں، کوئی نعت لگا لیں. اگر میں چاہتی ہوں کہ مطلب میں تنہائی میں بیٹھ کے نا غور و فکر کروں کہ کوئی آئے تھے نا تو اس کو لے کے اس کے اوپر سوچوں بیٹھ کر، تو سوچا بھی نہیں جاتا، تو سوچنے کے لیے بھی اس کے لیے بھی ذکر کرنا چاہیے. ضرور، کیوں نہیں. یہ نا آہستہ آہستہ سب چیزیں ہوتی ہیں نا. اب دیکھیں جب ہم ایجوکیشن میں پڑھتے ہیں کہ جب بلومس ٹیکسونومی آف ایجوکیشنل آبجیکٹیوز میں ہم صرف کوگنیٹیو ڈومین میں جب دیکھتے ہیں تو اس میں جو یہ انیشلی انسان نالج آف فیکٹس ہے، نالج آف ٹرمینالوجیز ہے، پھر آپ جو ہے نا اگلے لیول کے جو ہے وہ یعنی اگلے لیولز جیسے اپلیکیشن لیول ہے، انسان پہلے کمپریہنڈ کرتا ہے، پھر اپلائی کرتا ہے کسی سچویشن میں، ایویلیویشن ہے، سنتھسس ہے، انالیسس ہے. تو آپ اگر بیٹھ کے انالیسس سب سے پہلے کرنا شروع کریں ہوگا نہیں. سب سے پہلے ذکر ہونا چاہیے. پہلے تو ذکر، پہلے آپ اپنے آپ کو ذکر کا عادی کریں، دعا، ذکر اور ایسی چیزیں جس کی وجہ سے آپ کا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ مائنڈ ریسیٹ ہو پہلے. انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. السلام